ہر شخص یہی چاہتا ہے میں جنت جاؤں، میں جنت جاؤں. لیکن اگر ایسا راستہ اختیار کر لے کہ جو جہنم میں طرف جاتا ہوں تو پھر کتنی اس کی غفلت ہے. پھر یہ غفلت ہے بیٹا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی شادی آ رہی ہے. یہ ویڈیو بند ہے آپ کی سب کی؟ ہاں ہاں مریم، یہ میرے بیٹا کا حال ہے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں لاہور جاؤں، پھر اس بس پہ بیٹھ کے جو کراچی جا رہی ہے تو لاہور پہنچ جائے گا. یہ غفلت ہے، یہ غیر ذمہ دار، یہ غیر ذمہ دار. یعنی جب ہمیں کنفرم ہے کہ جو خیر کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے اور جو شر کا راستہ ہے وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے، تو پھر ہم زبان سے کہتے ہیں جی کہ ہم تو جنت جانا چاہتے ہیں. ہم تو ان کو مانتے ہیں جو جنت کے وارث ہیں. بھائی جنت کے وارثوں کو مانتے ہو تو جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو وہ بھی تو مانو. جی جی یعنی ان کی بات بھی تو مانو. ماننا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے، ماننا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب دیکھیے اگلی بات کہ اس کائنات کے اندر میں نے بتایا نا کہ انسان کو اگر ہم کھولیں پوری کائنات بنتی ہے، اگر پوری کائنات کو ہم ایک نقطے میں سمیٹیں تو وہ انسان بنتا ہے. اب یہ جو خیر اور شر اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی، یہی خیر اور شر اس کائنات کے اندر بھی رکھ دی. اب بڑے غور سے میری بات سننا. اب میں ٹو دا پوائنٹ جا رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے. جہاں پہ بات کٹ جائے نا آپ نے بول دینا ہے تاکہ میں وہاں رک جاؤں. سیدھا پرابلم آئے تو سمجھ نہ آئے کہ اس کائنات کے اندر بھی اللہ نے قوتیں رکھ دی ہے، پازیٹیو نیگیٹو. جو پازیٹیو قوت ہے اسے خیر کی قوت کہتے ہیں اور جو نیگیٹو قوت ہے اسے شر کی قوت کہتے ہیں. پھر تیسری بات، اس کائنات کے اندر اللہ نے دو مرکز رکھ دیے، ایک خیر کا مرکز اور ایک شر کا مرکز. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ جی جی. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی اور اس کا مرکز یہاں سے شر پھیل جاتی ہے پورے گھر سے. کا مرکز اس طرح ایک شر کا مرکز ہے جہاں شر ریفلیکٹ کرتا ہے، آتا ہے پوری کائنات میں اور پھر کائنات سے انسان کی وجود کی طرف جاتا ہے، بڑھتا ہے. اسی طرح ایک خیر کا مرکز ہے کہ جہاں سے خیر اس کائنات کے اندر آتا ہے اور پھر اس اندر سے انسان اس کو جذب کرتا ہے اور وہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے. یہ سسٹم اس کائنات کے اندر موجود ہے. یعنی بڑی پوٹینشیل ہے اس کائنات کے اندر، بڑی جاذبیت ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ نے رکھی ہے. انسان کو بٹھا دیا ہے اس کائنات کے اندر، اوپر دو مرکز بٹھا دیے، ایک شر کا مرکز اور ایک خیر کا مرکز. سینٹر میں یہ کائنات دے دی ہے کہ ان کی جو پاورز ہیں وہ اس کائنات میں آتی ہیں، کائنات سے پھر انسان ابزرو کرتے ہیں. اب شر کی قوت کو وہی انسان ابزرو کرے گا جس نے اپنے وجود کے اندر شر کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اور خیر کی طاقت کو وہی انسان قبول کرے گا یا لے گا یا اسے اٹریکٹ کرے گی جس نے اپنے اندر خیر کی قوت کو سپورٹ کیا ہوا ہے، یعنی خیر کی آبیاری کرتا ہے. اب وہ شر اور قوت کے مرکز کون کون سے ہیں؟ خیر کی مرکز ہے اس کا کون ہے ڈرائیور بھائی؟ محمد امام زمانہ. اس وقت امام زمانہ ہے، یہ یاد رکھیے. اس وقت خیر کا مرکز امام زمانہ ہے. ابھی یہ دور امام زمانہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کا امام وہ ہے. میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے امام زمانہ کا نام لیا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے، استقبال کیا تھا. تو کہنے والے نے کہا مولا وہ تو آپ کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صرف میں نہیں، جب میرے جد امیر المومنین کے سامنے بھی آخری امام کا نام لیا جاتا تھا وہ بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کیوں کہ آخری دور ماضی کا ہوگا، جب دین غالب آئے گا، جب اسلام غالب آئے گا، جب پورے ورلڈ پر، دنیا پر اسلام کا پرچم، اسلام کا سکہ، اسلام کا نعرہ، اسلام کا ضابطہ قائم ہوگا. تو اصل حقیقت جو خیر کا سرچشمہ ہے وہ امام زمانہ ہے. یہ خیر چلا آدم سے ہے اور شر بھی چلا آدم سے ہے. یعنی یہ دونوں کا یہ وہاں سے چلے ہیں. حضرت آدم اور اس مقابلے میں شیطان تھا. پھر یہ خیر ڈلیور ہوتا ہوا انبیاء میں، انبیاء سے آخری نبی میں، آخری نبی سے علی میں، علی سے حسن میں، حسن سے حسین میں، حسین سے امام زین العابدین میں. یہ چلتا 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 آخری ماضی تک چلا گیا. یہ شہید ہوتے گئے جبکہ شر نے، شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے وقت معلوم تک مہلت دے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی. وہ کیوں مہلت دی؟ صرف خیر کی پاور کو سمجھنے کے لیے کہ لوگ کتنا خیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مقابلہ کتنا کرتے ہیں، فیس کتنا کر لیتے ہیں، ان میں جرأت کتنی ہے، بہادری کتنی ہے، معرفت کتنی ہے کہ وہ خیر کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں یا شر کے سامنے سٹینڈ کر جاتے ہیں.
تو اس دور میں وہ خیر کا سرچشمہ امام زمانہ ہے اور شر کا سرچشمہ جو ہے وہ ابلیس ہے. اب یہ دو پاورز ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. جب ہم پازیٹیو پاور کہتے ہیں تو اس سے مراد امام زمانہ ہوتا ہے, اور جب ہم نیگیٹو پاور کہتے ہیں تو اس سے مراد شیطان ہوتا ہے. جب ہم خیر کہتے ہیں, خیر کی قوت, تو اس سے مراد امام زمانہ ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں شر کی قوت, تو اس سے مراد شیطان ہوتا ہے. اب آگے کیا قرآن نے بھی کہا ہے, آئیے قرآن کی طرف. قرآن مجید میں ارشاد رب جلیل ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, کہ اللہ کا جو باقی رکھا ہوا ہے وہ سرچشمہ خیر ہے اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو. کیا کہا میں نے؟ کہ اللہ کا جو باقی رکھا ہوا ہے وہ سرچشمہ خیر ہے. ہاں, اب معلوم ہے کہ باقی رکھا ہوا کون ہے؟ اللہ کا بقیہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. آپ کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے, بقیت اللہ الاعظم. بقیت اللہ امام کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے, بقیت اللہ. کیا نام ہے؟ بقیت اللہ. بقیت اللہ. بقیت اللہ نہیں, بقیت اللہ نہیں کہنا, بقیت اللہ, بقیہ. بقیت اللہ. یہ فارمولہ نہ فراموش کرنا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تین مراکز ہیں, ایک انسان, ایک کائنات اور ایک مرکز شر اور مرکز خیر. مرکز خیر امام زمانہ, مرکز شر شیطان. یہ کائنات فنکشن کے لیے ہے کہ یہاں سے وہ پاورز اس کائنات میں آتی ہیں, پھر اس کائنات سے انسان اپنے اندر ان پاورز کو لیتا ہے. اگر اس کی توجہ خیر کی طرف ہے تو کائنات سے وہ خیر لے گا, اچھائی لے گا. اور اگر اس کا اندر اس پہ سپورٹ کیا ہوا ہے باطل قوتوں کو, تو وہ کائنات سے شر دے گا اور وہ شیطان کی ٹیم میں چلا جائے گا. اور اگر وہ اس کائنات سے خیر لے گا, اچھائی لے گا, تو وہ امام زمانہ کی طرف چلا جائے گا. سمجھ آئی بات کی؟ جی 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 شاہ جی. کوئی بچی بتا سکتی ہے ابھی تک کی جو بات میں نے کی ہے؟ اسی میں میں ختم کر دوں گا کلیئرلی. جی شاہ جی میں بتاؤں. بتائیں. بتائیں. شاہ جی بتائیں کہ اس انسان کے اندر جو ہے وہ خیر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا, شر بھی رکھا, بیلنس رکھا. اور اس کائنات میں بھی دو مرکز ہیں, ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے. خیر کا مرکز جو ہے امام زمانہ ہے, اور جو شر کا مرکز ہے وہ ابلیس ہے. اور جس انسان نے اپنے اندر خیر کو سپورٹ کیا ہے وہ خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور جس نے شر کو سپورٹ کیا ہے وہ ابلیس کی طرف, شر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب ایک شعر سنیے, یہ شعر بڑا اچھا ہے, مجھے بڑا پسند ہے, یہ نوٹ کر لیجیے. پہلے میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. یہ آپ نے دیکھے ڈش, یہ گھروں پہ ڈش لگے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے بھی لگائے ہوئے گھروں پہ؟ جی شاہ جی بچپن میں لگوائے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, مارنا بھی نہیں ہے. یہ ڈش کیا ہے بلا؟ کیچ کرتا ہے. اے مریم, اپنا کیا نام ہے اس کا؟ نیجا, یہ ڈش کا کیا فنکشن ہے؟ شاہ جی یہی جیسے ابھی آج کل کیبل کا چل رہا ہے, یہی سب اس کا ہی ہے. اصل مجھے پتہ نہیں ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی جی پتہ نہیں ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈش کیا کرتا ہے. مہمانوں کو کھانا سرو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مہمانوں کو کھانا سرو کرتے ہیں ڈش سے. اچھا, مہمانوں کو کھانا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا سنیے, میں آپ کو نیا ڈش متعارف کرا رہا ہوں. جی. یہ ڈش ہے نا جو شر کو کھینچتا ہے, ساری شیطانی چیزیں کھینچ کے اندر لے آتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے نا. جب آپ ڈش جو جتنے چینل, الیکٹرک چینل جو چلتے ہیں ان میں شیطان ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی تو جی جی ہاں, کیونکہ وہ شیطانی معاشرہ ہے, شیطان کی حکومت ہے, شیطانی لوگ ہیں, تو ہر چیز وہ کھینچتا ہے. اب ایک ڈش بچے انسان کے اندر اللہ نے رکھے, ڈش شکتی نے چاہ کہتے ہیں, ڈش انسان کے اندر ہے. اس ڈش کا نام بتا کیا ہے؟ ضمیر. ضمیر. اچھا, یہ جو انسان کا ضمیر ہے نا, یہ اندر کا ایک ڈش ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ ضمیر مردہ ہو جائے, یہ ڈیڈ ہو جائے, یہ ڈش کیا کھینچتا ہے؟ شیطانی کو کھینچتا ہے.
اور اگر یہ ڈش زندہ رہے جس طرح کہ اللہ نے اس ڈش کو بنایا ہے، جیسے کہ کاریگر جس مقصد کے لیے کسی ڈش کو بناتا ہے، تو اگر وہ اس کو نہ ہو تو پھر وہ ڈیڈ ہی ہوگا نا. اگر وہ زندہ رہے تو پھر وہ پازیٹیو کو وہ کھینچتا ہے. تو اب یہ ڈش، اب سنیے شعر، اس کے بعد میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں. بڑا خاص شعر ہے، سنیے. یہ آپ نے مجھے سنانا بھی ہے. ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے زمین. کیا کہا ہے میں نے؟ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر. جب ٹوک لکھ لیا. جی شاہ جی. ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے. در حقیقت یہ امام وقت. کیسا شعر ہے؟ شاید بہت اچھا ہی بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ. سنایا تھا آپ نے. ماشاء اللہ. اچھا ہے نا؟ جی 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 شاہ جی. سنایا ہے. مجھے میں نے کب سنایا تھا؟ سناؤں شاہ جی؟ کے بارے